میں جوائن کیا ہوا ہے آج ہمارے اسٹوڈیو میں زبیر گوندل صاحب ہیں جو کہ مرکزی صدر ہیں جماعت اسلامی یوتھ کے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. گوندل صاحب، یہ بات تو گورنر صاحب نے خود کہی کہ الخدمت فاؤنڈیشن 7 سال سے ان کے اشتراک سے کام بھی کر رہی ہے اور مختلف مقامات پہ الخدمت کے نام سے تو سب واقف ہیں. آپ چونکہ یوتھ کو ڈیل کرتے ہیں، رضاکار بھی اس میں آتے ہیں، یہ بتائیں کہ رضاکار کس طریقے سے آتے ہیں؟ کیا رضاکار کہیں سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، وہ الخدمت کا ممبر بن سکتا ہے، کسی بھی نظریے سے تعلق رکھتا ہو؟ دیکھیں، ویسے تو عام طور پہ اس میں ہر عمر کے لوگ ہمارے ساتھ الخدمت میں کام کر رہے ہیں، لیکن ہم نے خاص طور پہ نوجوانوں کو فوکس کیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ لگ بھگ 1 لاکھ سے زائد لوگ الخدمت کے ساتھ جماعت کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور پہلے دن سے ہی، جب سے یہ کرونا کا ایشو آیا ہے مرض وجود میں، جی تو اس وقت سے ہی جناب سراج الحق صاحب نے حکم دیا تھا کہ پورے ملک کے اندر یہ سرگرمیاں شروع کی جائیں. سب سے پہلا کام جو ہم نے کیا وہ آگاہی مہم کے حوالے سے، جیسے ابھی گورنر صاحب نے بھی یہ بات کیا کہ لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ کتنا خطرناک ہے، اس سے احتیاطی تدابیر کیا ہو سکتی ہیں. تو اس کے اوپر سب سے پہلا کام ہم نے یہی کیا. اور دوسرے نمبر پہ جو ہم نے کام کیا وہ طبی سرگرمیاں ہیں کہ لوگوں کی صحت کے لیے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں. اس کے اوپر ایک پوری ورکنگ ہماری موجود ہے کہ جو اب تک ہم نے اس کے اوپر کی ہے. اور تیسرا پھر کام تھا ریلیف کا کام، کہ لوگوں کے لیے امداد کس طرح سے پہنچائی جائے، راشن کس طرح سے پہنچایا جائے. اس سلسلے میں ٹی وی ٹوڈے کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. جس طرح سے ڈاکٹرز فرنٹ لائن پہ آ کر کام کر رہے ہیں، اسی طرح میں سمجھتا ہوں پورا میڈیا ہی بڑے مثبت انداز میں اس کام کو کر رہا ہے. اور خاص طور پہ آپ لوگوں نے یہ جو امدادی سرگرمیاں ہیں، اس میں جو الخدمت کے ساتھ مل کے کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس کے نتیجے میں بہت سارے مستحق لوگوں تک یہ کام پہنچ رہا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ کس طرح سے والنٹیئرز کے طور پہ آتے ہیں، تو اس کے لیے 2 کیٹیگریز ہیں ہمارے پاس. نوجوانوں میں خاص طور پہ اس وقت 25,000 نوجوان ہمارے ساتھ پورے پاکستان میں، کشمیر سے لے کے خیبر تک اور گوادر تک اور چترال تک لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو ان میں 2 کیٹیگریز ہیں ہمارے پاس. ایک وہ لڑکے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ان دنوں کے اندر کام کرتے ہیں، جو جیسے آج کل ہنگامی حالات ہیں، تو ان کو ہم ممبرشپ دیتے ہیں، وہ ممبرشپ کارڈ ان کو دیتے ہیں. دوسرے وہ لڑکے ہیں کہ جو اس کے نتیجے میں مستقل بنیادوں پہ اس یوتھ کے ساتھ، اس ریلیف کے کام کے ساتھ مستقل چلنا چاہتے ہیں، ان کو ہم لیڈرشپ کارڈ دیتے ہیں. اور اس وقت 22,000 لیڈرشپ کارڈ ہم نے پورے ملک کے اندر نوجوانوں کو جاری کیے ہوئے ہیں. اور تقریباً 5 لاکھ کے قریب ہمارے ممبرس یوتھ کے اندر موجود ہیں، جو اس وقت کسی نہ کسی طرح موقع بموقع وہ ہمارے ساتھ چلتے رہتے ہیں. تو اس طرح سے ان نوجوانوں کو اس کام میں ہم متحرک کرتے ہیں. اس وقت تک جو الخدمت کی سرگرمیاں، میں ان کے حوالے سے تھوڑی سی ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے گزارش کی کہ 1 لاکھ سے زائد تو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں، اور اب تک 1 ارب اور 5 کروڑ روپے ریلیف کا کام جو ہے اس وقت الخدمت کے پلیٹ فارم سے جماعت اسلامی نے، جماعت اسلامی خواتین اور جماعت اسلامی یوتھ کر چکی ہے. یہ سارے کے سارے کام کر چکے ہیں. 10 ہاسپٹلز ہیں جو ہم نے گورنمنٹ کے، چوئی صاحب بھی اس بات کے گواہ ہوں گے، سرور صاحب، کہ ہم نے وہ تیار کر کے پورے پاکستان میں 10 ہاسپٹل گورنمنٹ کے حوالے کیے ہیں، جن کے اندر مکمل ہماری تیاری ہے. ویسے ہمارے 28 ہاسپٹلز ہیں کہ جو اس وقت مجموعی طور پہ 24 گھنٹے لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں. اور 3.5 لاکھ راشن پیک ہم نے بنا کر تقسیم کر چکے ہیں. تو آپ نے بنا بنایا راشن بھی اور خشک راشن بھی تقسیم کیا ہے، سب اس کو راشن. کس طریقے سے آپ نے کیٹیگرائز کیا ہے؟ ایک اور اس میں خاص جو قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تقریباً پورے ملک کے اندر مساجد میں، چرچ کے اندر، گردواروں میں سپرے کیا ہے جا کے، تاکہ اس سے بھی بالا تر ہو کہ یہ انسانیت کے لیے کام ہو رہا ہے. میں آپ کی جانب آتا ہوں سر. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے چودھری نور الحسن تنویر صاحب ہیں، ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم چوہے صاحب. یہ ابھی آپ سے پہلے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور بات کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ حکومت بہترین پالیسی کی وجہ سے کرونا کو کنٹرول کیے ہوئے ہے اور اقدامات بھی بہترین جا رہے ہیں. آپ سر کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ تائید کریں گے گورنر صاحب کی بات کی یا تردید کریں گے؟ ہرگز تائید نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے بنیادی طور پہ جب بھی کبھی کہیں پہ بھی کسی حکومت میں بھی جب آپ نے چیزیں ٹرانسپیرنٹ کرنی ہوتی ہیں تو آپ سب کو ساتھ ملا کے چلتے ہیں. یہ سولو فرائٹ لے رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں. اگر یہ بہترین کام کر رہے ہیں تو لوگ گلیوں اور بازاروں میں، ہر جگہ پہ، ہر قصبے میں 100 کے حساب سے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں پیسے مانگنے کے لیے؟ اگر سارا کچھ ٹھیک ہے، بالکل سب ٹھیک ہے، تو چیزیں جو ہے وہ انکریز کیوں ہو رہی ہیں؟ بالکل صحیح. ان کے اقدامات اپنی جگہ کے اوپر، ان کی کوششیں اپنی جگہ کے اوپر،
لیکن جب یہ کہتے ہیں انہوں نے ہماری تائید لینی ہے تو پھر ہمیں ساتھ ملا کے چلیں، ہمیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، اور ہر حلقے میں، ہر جگہ پہ، ہر ایریا میں قومی اسمبلی کی سربراہی میں کمیٹی قائم ہونی چاہیے، جس میں تمام اپوزیشن اور تمام جناب گورنمنٹ اور جناب تمام حکومتی ادارے اس کے ممبران ہوں، اور اگر کسی سے آپ نے مدد لینی ہے تو جو ہے مقامی جو تاجر تنظیمیں ہیں، جو انڈسٹریلسٹ ہیں، وہ بھی ان کے ساتھی ہونے چاہیے، علماء کرام بھی ان میں ہونے چاہیے۔ میں نے ایک تفصیل بنائی تھی، کوئی 20 کے قریب لوگ بن جاتے ہیں تو اس وقت پھر سب لوگ ایک پیج پہ ہوں گے، ٹوٹل ریکوائرمنٹ کیا ہے اور ٹوٹل جو ہے ہمارے پاس حکومت کتنا دے رہی ہے، ٹھیک، لیس کتنا ہے، اچھا اور چودھری دینا کیسے چاہیے۔ چودھری صاحب یہ فرمائے گا، آپ کی بات تو ٹھیک ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ تمام لوگوں کو لے کے چلے اور اپوزیشن کو بھی سیم پیج پہ لائے کیونکہ وبا سے نمٹنا ہے، لیکن آپ نے اپنے حلقے کی حد تک، اپنے علاقے کی حد تک اپنے ذاتی طور پہ کوئی اقدام کیا ہے یا وہاں کی؟ بالکل، بات یہ ہے، بات یہ سب سے پہلے جو ہے ہمارے صدر محترم میاں محمد شہباز شریف نے کوشش کی، اور جناب بلاول بھٹو زرداری نے کوشش کی کہ ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں، لیکن چونکہ یہ کام سارے ایسے کرتے ہیں کہ جس میں ان کے لیے گنجائش رہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں جو فگر دی ہیں وہ ڈاکٹر ثانیہ نے وہ دی نہیں کہ ہم نے 12,000 کے حساب سے اتنے لاکھ لوگوں کو ہم نے سپورٹ کر دیا، اور کہا کہ ہم 40 ارب روپے تقسیم کر چکے ہیں، جبکہ جو انہوں نے فگر دی اس کو اگر ملٹی پلائی کیا جائے تو وہ بن جاتے ہیں 33 ارب روپے، یعنی ہر جگہ کے اوپر۔ پھر انہوں نے کہا جی سونامی اتنے ہم نے ٹریز لگا دیے، وہ فگر دیتے ہیں جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔ یہ تو جو صاحب ہو گئے نا حکومتی فگر، میری بات سنیں، کوشش کرتے ہیں آپ کا مخالف آپ کے سامنے نہ بیٹھا ہوا ہو۔ اب جہاں تک بات ہے نا، یہ اتنا ظلم کی بات ہے کہ میڈیا کے لوگوں کے منہ میں بھی یہ بات دے دی گئی ہے کہ جی آپ پوچھیں جی قومی اسمبلی کے ممبر نے خود کیا کیا ہے۔ یار بات یہ ہے کہ آپ لوگ وہ ٹائم ضائع کرتے ہیں جو حکومت سے پوچھیں کہ اٹ از یور ریسپانسبلٹی کہ تم جو چیئر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو پردھان منتری بن کے، یہ ان کی یہ ذمہ داری ہے، یہ گورنر پنجاب کی، وزیر اعلیٰ پنجاب کی، یہ وزیر اعظم کی ان کی ذمہ داری ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ اچھا صاحب آپ نے اپنے حلقے میں جو کام کیا ہے سر، آپ نے اپنے حلقے میں کوئی لسٹیں مرتب کی ہوں گی، ظاہر ہے وہ تو ذمہ داری آپ کی، آپ کو ووٹ دیا، آپ کو منتخب کیا ہے، آپ نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں۔ اب منتخب کیا کیا تو پھر آپ ان کو اس کی پیمنٹ کریں، منتخب کیا تو نہیں تو مخیر حضرات تو ایک دوسرے کا۔ طارق بھائی میری بات سنو نا، یہ وہ بات ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے الحمدللہ ہزاروں کے حساب سے کیا ہے راشن کا انتظام، اور میں نے 15,000 لوگوں کو رجسٹرڈ کروانے کے لیے درخواستیں میرے آفس میں موجود ہیں، جس میں سے 9,200 ہم رجسٹرڈ کر چکے ہیں۔ آگے سے انہوں نے پورٹل بند کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ان کی عقل کی کہ یار نہیں، میں آخری سوال آپ سے کرنے لگا ہوں۔ شہباز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ جتنے ممبرز ہیں اور جتنے ہمارے کارکن ہیں وہ اپنی سطح پر اپنے علاقے میں راشن تقسیم کریں، تو آپ نے اپنے قائد کی آواز پہ لبیک کہا، کتنے لوگوں کو راشن تقسیم کیا اپنے علاقے میں؟ ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایم ناٹ گوئنگ ٹو پٹ اے فگر بٹ دیٹ از ان تھاؤزینڈز۔ ہم نے الحمدللہ جو ہے ہزاروں کے حساب سے یہ دیے ہیں، اور پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم تصویریں نہیں بناتے، فوٹو نہیں بناتے، فوٹو سیشن نہیں ہوتے۔ آپ یوں کریں، مجھ سے لینے کی بجائے آپ یہ کریں کہ آپ میرے علاقہ میں فون کروائیں 2-4 بندوں سے، اپنے ساتھی لوگوں سے پوچھیں کہ کیا آپ کے بہاول نگر کے ایم این اے اپنے ایریے میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا ہاں میں، اور ہم جو ہیں اپنے فوڈ کی تقسیم بھی کر رہے ہیں جو پیکج بنایا، اور اس کے بعد ہم نے سینیٹائزر اور ہم جو یہ ماسک ہے وہ ہم نے تقسیم کروایا۔ انتظامیہ تعاون کر رہی ہے سر، ڈسٹرکٹ انتظامیہ ڈی سی وغیرہ تعاون کر رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ جی بالکل تعاون کر رہے ہیں، لیکن جہاں پہ میں لے کے آنا چاہتا ہوں، یہ کہنا چاہتا ہوں نا، وہ بات یہ ہے کہ ڈی سی جو ہے وہ قومی اسمبلی کے ممبر کو رپورٹ کرے، ایم این اے ایم پی اے کٹھے بیٹھے، اور ان سے ہارنے والے وہ ہے وہ بھی کٹھے بیٹھے، جو کروڑوں لوگوں کے نمائندے، کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ چودھری نور الحسن تنویر صاحب اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ ہمیں جوائن کیا ہے محمد افضل خان ڈھانڈلا صاحب نے، جو کہ ممبر نیشنل اسمبلی ہیں پی ٹی آئی بھکر کے۔ السلام علیکم ڈھانڈلا صاحب۔
अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आपने यकीनन गुफ्तगू सुनी होगी, नून लीग के मेंबर कौमी असम्बली हैं चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब। जी जी जाहिर है आप जी जानते होंगे, आपसे मुलाकात भी होती होगी। जी जी। ये बताएं कि जो उनका मौक़िफ़ है वो ठीक है कि कमेटी बनाई जानी चाहिए थी, ये तो ज़िया है, वक्त का ज़िया है, और जो लिस्टें मुरतब की गई हैं, पोर्टल जो है वो ब्लॉक हो गया, रजिस्ट्रेशन नहीं नहीं, हुई। पोर्टल तो अब कल 19 तारीख तक तो चलता रहा है और काफी लोगों ने उसमें अपने नाम भेजे हैं। 19 तारीख को काफी एक महीना तो चलता रहा है पोर्टल ही। हाँ। तो उसमें, और मैं तो आज अपने गांव में यूनियन काउंसिल में उधर गया हुआ था। मेरे ख्याल में हार्डली कोई गरीब घर बचा होगा। कुछ अब जो भी तरीका उन्होंने, जो बिस्प वालों ने या जो इन्होंने एक थर्ड पार्टी से एवेल्युएशन की थी, जिसमें उन्होंने पुअर इंडेक्स काउंट किया है और जितने घरानों को इमदाद मिली है, मैक्सिमम मैंने अपने गांव में जाके पूछा, यूनियन में मुख्तलिफ जगहों से बहुत से लोगों को इमदाद पहुंच गई है और अभी सिलसिला ये जारी है। अभी तो इसके 2 फेजेस गुजरी हैं। थर्ड फेज है एक, जो जिसमें जो लोग रह जाएंगे तो उसमें फिर उनकी असेसमेंट की जाएगी, वो भी इंतजामिया के थ्रू, जो इलाके का नंबरदार होगा, और उसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। क्योंकि हमने भी अपनी हुकूमत को ये दिया था मशवरा कि अगर आप पॉलिटिकल लोगों की इंटरफेरेंस करेंगे तो वो फिर पार्शलाइज हो जाएगी, इम्पार्शली कोई नहीं कर सकेगा। बिल्कुल सही है। तो इन्होंने थर्ड पार्टी से करवाया और बड़ी अच्छी तरह से, और अक्सर गरीब लोगों को ये इमदाद जो 12,000 रुपए की है एहसास प्रोग्राम के तहत, वो पहुंच चुकी है जी। और जो रह गए हैं उन तक भी पहुंच जाएगी इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि बहुत लोगों को, मैं बड़ा आज अपने इलाके में फिरता रहूँ, मैंने कुछ सेंटर भी विजिट। वैसे एक बात तो है ना सर, जो बात की है, आखिरी सवाल है आपसे, कि जो नूरुल हसन तनवीर साहब की बात थी, और वैसे ऑपोजिशन के लोग जो चाहते हैं कि जब भी इस किस्म की वबाई आफत आती है तो हुकूमत और ऑपोजिशन सेम पेज पे होती है, लेकिन कहा जा रहा है कि हुकूमत ने ऑपोजिशन को घास नहीं डाला, बुलाया नहीं, और यहाँ तो अजीब जंग देखने में आती है। हुकूमत सिंध पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं PTI की जानिब से, हुकूमत की जानिब से। पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि वबा से निमटना भी और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी भी है। देखिए नहीं, ये बात किसी हद तक ठीक है कि हुकूमत और अपोजिशन को एक पेज पे होना चाहिए था। हुकूमत ने तो शुरू में ही एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जिसमें तमाम पार्टियों के जो सरबराहान थे उनको बुलाया था और वहाँ बैठे थे सारे। वो भी स्पीकर साहब ने बुलाया था उनको, पार्लिमानी लीडर्स। इकट्ठा होना भी मना है, तो इसलिए कोई मकसद ज्यादा इजलास भी असम्बली का नहीं हो रहा, कमेटीज का। तो फिर उन्होंने इत्तेफाक किया, जो पहले बिस्प का जो सर्वे हुआ था उस पे, और अभी जो हमारी हुकूमत करवा रही है सर्वे, ऑन गोइंग जो सर्वे है, इसके हवाले से उन्होंने पुअर इंडेक्स काउंट किया है कि नीचे से कितने गरीब घराने हैं ताकि उन तक इमदाद पहुंच जाए। ठीक तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा किया था कि उसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं थी और गरीब लोगों तक इमदाद पहुंच रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ढाला साहब इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए। सर, आपने गुफ्तगू तो मुलाहिजा की, हुकूमत तो अपने इकदाम कर रही है, आप अपने इकदाम बता रहे थे कि इसको खुश्क राशन की मद में आप लोग पहुँचा रहे हैं, और दूसरा आप बना बनाया राशन भी पहुँचा रहे हैं मुख्तलिफ औकात कार में। देखें, इस पे तो मैं आपसे बात करता हूँ, लेकिन जो अभी चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब ने बात की है उसको तो मैं एक लिहाज से सेकंड करता हूँ कि हुकूमत को ही बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए। जिस तरह से भी है, इस वक्त आप सरबराही की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो जो बड़ा होता है उसी का फ़र्ज़ बनता है कि वो दूसरों को साथ लेकर चले जी। तो इस लिहाज से तो बुरी तरह इस वक्त नाकामी नज़र आ रही है। अपोजिशन मुतमईन नहीं है, सूबों की जैसे आपने बात की है बिल्कुल अलग अलग जा रहे हैं, एक साथ दूसरे के साथ शिकवे और शिकायत हैं, और हुकूमती निज़ाम उस तरह से नज़र नहीं आता। लेकिन दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ, अभी आपने भी उनसे सवाल किया कि तमाम MPAs MNAs पीपल्स पार्टी के हों, नून लीग के हों, PTI के हों, उनको आप इस वक्त आवाम से जाके पूछ लें फील्ड के अंदर, कहीं पर भी किसी जगह वो नज़र आ रहे हैं, किसी के साथ कोई मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी की खुशी गमी में नज़र आ रहे हैं, कहीं पर कोई रिलीफ का काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप आवाम से सर्वे कर लें, आपको इस वक्त MPAs MNAs जितने हैं वो घरों में छुपे बैठे हैं। और ये ठीक है आपकी बात कि भाई उनको होना चाहिए, लेकिन इस वक्त अमलन मैदान में वो मौजूद नहीं है। इस हवाले से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक तो हुकूमत को अपना इसमें किरदार, और दूसरा ये जो अवामी नुमाइंदे हैं इनको भी अपना किरदार फील्ड के अंदर अदा करना चाहिए। जो आपने सवाल किया है कि हम उसको खुश राशन दे रहे हैं और बाकी पैक दे रहे हैं, तो इस वक्त एक घराने के लिए 4500 रुपये का एक राशन पैक है कि जो इस वक्त हम तैयार कर रहे हैं अल खिदमत फाउंडेशन के तहत। और जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि 3.5 लाख
राशन पैक हम तकसीम कर चुके हैं। उसमें सब्ज़ियों की तकसीम अलग से है, नाश्ते की तकसीम अलग से है और राशन की तकसीम अलग से है, और इस तरह से ये पूरे का पूरा सिलसिला है जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जारी है, और अलखिदमत के तमाम वर्कर्स इसके अंदर अपना बुनियादी किरदार अदा कर रहे हैं। इस मौका पर मैं ये भी ज़रूर बात कहना चाहता हूँ कि लोग इसके अंदर बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं और लोग इसमें बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जी जी। और जो ये बिल्कुल सच्ची बात है कि जो कहा गया ना कि सदका खुदा के गज़ब को ठंडा करता है, तो इस फ़लसफ़े को लोग समझ रहे हैं। जी जी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आगे रमज़ान मुबारक की आमद है, तो ये जो सदका अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है, इससे पूरी कौम को फ़ायदा उठाना चाहिए। जो मुखय्यर हज़रात हैं उनको फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि जिस इदारे के ऊपर उनका एतमाद है उसकी तरफ बढ़ें, अपने करीब में देखें कि जो गरीब लोग हैं उन तक इसको पहुँचाएँ, और इसके नतीजे में रमज़ान मुबारक में कई गुना ज़्यादा सवाब की सूरत में इसका अजर हासिल करें। ये बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त जो राशन आप तकसीम कर रहे हैं, कि जैसे आपने कहा कि बना बनाया, तो वो किन लोगों के लिए जो बना बनाया राशन आप लोग तकसीम कर रहे हैं? देखें, ये जो दिहाड़ीदार तबका है इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो गरीब लोग हैं, उनमें से एक बड़ी तादाद, जैसे अभी चौधरी नूरुल हसन साहब ने भी बात की है कि लोग तो सड़कों के ऊपर आ जाते हैं अगर इतना बड़ी तादाद में राशन तकसीम हो रहा है, तो ये वो तबका है कि जिनको ख़ास तौर पर बना बनाया राशन देने की ज़रूरत होती है, पकी पकाई चीज़ें देने की ज़रूरत होती है। आप किसी तरह भी इस वक्त, हम लाहौर में बैठे हुए हैं, ये जो चौकों और चौराहों में खड़े होते हैं बैठे हुए हैं लोग, उनको आप जब तक कोई चीज़ खाने पीने के लिए नहीं देंगे, खुद उनका अपना पेट कैसे भरेगा, उनके बच्चे घर में भूखे बैठे हुए हैं, उन तक वो चीज़ कैसे पहुंचेगी। तो एक तो ये तरीकाकार है। दूसरा एक ये है कि आप ऐसे लोगों तक राशन पहुंचाएं कि जो आपको सड़क पर नज़र नहीं आते लेकिन आपके गिर्द में मौजूद हैं, और वो मांगने वाले भी नहीं। बिल्कुल, मैं आपकी जानिब आता हूं सर। बलूचिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मीर बाज़ खान खेतरान साहब ने, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं। खेतरान साहब, खुश आमदीद कहेंगे आपको। उम्मीद है आप यकीनन खैरियत से होंगे। ये फरमाइएगा सर कि इस वक्त जो कोरोना की वबा है उससे जो हम निमट रहे हैं, जो हिकमत अमली अपनाई जा रही है हुकूमत की जानिब से, क्या वो दुरुस्त है और तमाम माशरती तबकात को किस तरीके से फेस करना चाहिए इसे? देखिए भाई, एक तो जहाँ पर हम रहते हैं ये बारखान डिस्ट्रिक्ट कहलाता है। जी जी। और मैं इलेक्शन लड़ता हूँ तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, 5 सिग्गी, देरा बुगटी, बारखान वगैरह। यहाँ पर तो अभी भी मैं किसी गांव में आया हूँ, यहाँ पर ना तो आज तक कोई टेस्टिंग हुई है, एक सिंगल आदमी का भी ना टेस्टिंग की सहूलत है ना फैसिलिटी है। जी जी। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि मोबाइल लैब हो, इस तरह की चीज हो, और ये जो सिविलियन सेटअप यहाँ पर कर रहा है ये तमाम 2 नंबर काम हो रहा है। किसी बेचारे को ना गरीब को कुछ मिलता है ना किसी को। इवन वो जो मोहतरमा का बीबी का कार्ड था वो भी लोगों का, किसी ने अगर वो गल्फ की तरफ गया था 1 दिन के लिए पासपोर्ट बनाया है या कोई किसी की इस तरह का अकाउंट बैंक में खोला है, वो भी रोक लिए गए हैं जी। और तब जो है ये टोटली किसी का केयर किसी लिहाज से भी नहीं है। मैं पहले भी डिमांड कर चुका हूँ, मैं कहा कि ये जो एरिया है रिपोर्ट, इनमें कम से कम ये सारा कुछ राशन का है या टेस्टिंग का है। अगर आर्मी के मेडिकल कोर्स के लोग डिप्लॉय किए जाए या आर्मी के लोग आकर के इनको कैटर करें तो होगा, अदरवाइज यहाँ पर एक सिंगल बंदे का भी टेस्ट हुआ है ना किसी को इस बात का पता है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मीर बाज़ खान खेतरान साहब ने हमें ज्वाइन किया था। सर, चौक चौराहों में खड़े होने वालों का भी ख्याल रखिए खिदमत। उसके अलावा सेनेटर सिराजुल हक साहब ने, मीर जमात इस्लामी ने सबसे पहले ये ऑफ़र की थी कि आप लोग, हुकूमत को ये ऑफ़र की थी कि रज़ाकार यूज़ करें, हम इस वक्त शामिल होंगे। ये सारे मामला तो चल रहे हैं, लेकिन ये जो दीगर तरह से हुकूमत जो इमदाद कर रही है, जिस तरह से एक नोटिफिकेशन निकाल दिया था कि आप डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के साथ जो है वो कोलैबोरेट करें, तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? देखें, हम तो हर तरह से हुकूमत के साथ तावन के लिए, आपको पता है शुरू से ही हम इस सारे काम को कर रहे हैं। हमारी तो सिर्फ ये नहीं है कि हमारे मर्द हजरात इस खिदमत को कर रहे हैं, बल्कि हमारी तो ख़वातीन की एक बहुत बड़ी टीम है पूरे मुल्क के अंदर, जो कि घरों में जाके खिदमत का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं, जेलों में जाके खिदमत अंजाम दी जा रही है। ये जो दूसरे लोग हैं उनके पास जाकर हम ये सारा काम कर रहे हैं। तो दिक्कत इस हवाले से हमें तो कोई नहीं है, लेकिन एक बात इस पर ख़ास तौर पे जो इस वक्त शिकायत आ रही हैं हुकूमती रिलीफ़ के हवाले से, वो ये है कि लोग एहतियात नहीं कर रहे, लोगों को धक्के पड़ रहे हैं और लोग इसके नतीजे में परेशान हो रहे हैं। ये चीज़ें जो हैं ये सामने आ रही हैं। हमने इसके ऊपर भी गवर्नमेंट के साथ ये बात की है कि अगर हमारे ज़िम्मे आप कुछ डिस्ट्रिक्ट्स लगा दें
جو ہمارے الخدمت کے ذمے ہوں اس کے اندر ہم آئیڈیل ایک صورت آپ کو پیدا کر کے دکھا دیتے ہیں، اور ہم نے گورنمنٹ کو یہ آفر دی ہے، لیکن لوگوں کو تو یہ پریشانی بھی آ رہی ہے، شکایات بھی آ رہی ہیں، اب بھی میڈیا پہ یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں کہ بہت بوڑھے لوگ اور باقی غریب لوگ جو ہے وہ دھکے کھا رہے ہیں اور ان کو پراپر طریقے سے یہ امداد نہیں مل رہی۔ سر یہ جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ابھی یہ جو راشن کا پروگرام، اس سے پہلے احساس کفالت پروگرام ابھی بھی جو کہ جاری ہے، سینٹرز بنائے گئے ہیں، خدمت سینٹر مختلف مقامات پہ، تو اس میں این جی او سے لسٹیں لی جا رہی ہیں کہ آپ کے پاس کون سی لسٹیں ایکسچینج کی جا رہی ہیں، ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے دیہڑی دار طبقہ محروم ہوا ہے ان کے نام بھیجیں، تو آپ سے لسٹوں کا تبادلہ ہوا ہے؟ ہمارے پاس لسٹیں آلریڈی موجود ہیں، چونکہ ہم تو گراس روٹ لیول پہ اس سارے کام کو کرتے ہیں، لیکن اس وقت تک ہمارے ساتھ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے اس حوالے سے۔ اگر ہوگی تو ہم وہ لسٹیں ان کو ضرور فراہم کریں گے اور اس میں تعاون کریں گے پوری طرح سے۔ اسی لیے میں نے کہا نا کہ ہم نے تو ان کو خاص طور پہ یہ کہا ہے کہ پنجاب کے 5-6 ڈسٹرکٹس ہمیں آپ دیں جس میں یہ کام ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے، اس میں اور باقی جگہوں میں آپ فرق دیکھ لیں گے کہ وہاں پر وہ کام کس طرح سے ہوا ہے اور جو گورنمنٹ کے زیر انتظام ہوا ہے وہ کس انداز سے ہوا ہے۔ تو آپ یہ فرمائیے گا کہ جس طرح سے آپ لوگ ایک عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، کس کس سیکٹر میں آپ خدمات انجام دے رہے ہیں، اور یہ جو آپ راشن بیگ خشک راشن دے رہے ہیں اس میں کتنے دنوں کا سامان ہے اور کیا کیا آئٹمز آپ نے اس میں رکھے ہیں؟ ایک تو کرونا ریلیف کے حوالے سے آپ سیکٹرز کی بات کر رہے ہیں، لیکن میں اس پہ تھوڑی سی یہ بھی بات کرنا چاہوں گا، چونکہ ہمارے ڈونرز بھی سن رہے ہوتے ہیں اور وہ اس میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، ریلیف میں، ہمارا ایک آرفن پروگرام ہے یتیم بچوں کے لیے، اس کے اندر اس وقت 14 آغوش کے نام سے ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں، 1000 یتیم بچے اس میں اس وقت پڑھ رہے ہیں، اور 13,000 بچوں کو اس وقت ہم فری تعلیم دے رہے ہیں جن میں زیادہ تر یتیم بچے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ مختلف فیلڈز ہیں جس کے اندر ہم یہ سارے کا سارا کام کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ الخدمت کا یہ سارا قرض حسنہ کا ایک پروجیکٹ ہے ہمارا، جس کے تحت ہم 45 کروڑ روپیہ گردشی ایک قرضے کی صورت میں لوگوں کو، نوجوانوں کو ہم دیتے ہیں کہ جو لوگ لیتے ہیں پھر واپس کرتے ہیں، اور اس طرح سے یہ پورے کا پورا ایک سلسلہ جاری ہے۔ جناب سراج الحق صاحب نے چونکہ اس سارے کام کی نگرانی وہ کر رہے ہیں اور ہدایت جاری فرمائی ہوئی ہے کہ ان سارے جو ہے فیلڈز ان کے اندر آپ نے آگے بڑھ کر کام کرنا ہے، تو جماعت اسلامی الخدمت اور جماعت اسلامی یوتھ اس سارے فیلڈ کے اندر کام کر رہی ہے، اور یہ کام جاری رہیں گے؟ جاری رہیں گے جو ڈونرز کا اعتماد ہے یہ مستقل ہیں، 350 ایمبولینسز کام کر رہی ہیں، ہاسپٹلز کام کر رہے ہیں، یہ مستقل کام ہے۔ کوارنٹین سینٹر آپ نے کتنے بنائے ہیں خصوصاً جو پنجاب کی حد تک؟ 10 ہم نے اس وقت، پنجاب کا نہیں، اوورال پورے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں کہ 10 جگہوں پر ہم نے اس کو ایک پورے کا پورا سسٹم سیٹ کر کے گورنمنٹ کی ایک طرح سے سمجھے حوالے کر دیا ہے کہ جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں پر ہمارے ڈاکٹرز بھی موجود ہیں، پورا سیٹ اپ بھی موجود ہے، بلڈنگز بھی موجود ہیں، پورے کا پورا ایک نظام موجود ہے۔ اور اس نظام کو چلا رہے ہیں آپ کے رضاکار؟ ہمارے رضاکار وہاں موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب اس وقت 12,000 ڈاکٹرز ہیں ہمارے جو پورے ملک کے اندر یہ ساری کی ساری ٹھیک ہے جی، ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اداکار ہیں جناب مصطفیٰ قریشی صاحب۔ قریشی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ سے وابستہ تمام لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ یہ فرمائیے گا سر، کیسے چل رہے ہیں کوارنٹین ڈیز؟ لاک ڈاؤن کی صورتحال میں ہمیں کس طرح سے رہنا چاہیے اور دوسروں کا خیال کیسے رکھنا چاہیے، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، یہ کرونا وائرس تو اب ساری دنیا اس لپیٹ میں ہے، صرف ہم ہی نہیں ہیں، اور بلکہ اس کائنات، اس دنیا کی تمام لاکھوں کتابوں میں سے سب سے افضل کتاب قرآن حکیم میں یہ تمام قصے موجود ہیں کہ جن قوموں نے جو بے راہ روی اختیار کی اور گناہوں میں ڈوبے تو ان پر عذاب آئے، حالانکہ ان کو سمجھایا گیا لیکن وہ سمجھے نہیں، اور کبھی پتھروں کی بارش ہوئی، کبھی ہوا کا طوفان آیا، اور اس دور میں بھی جو ہم نے بھی دیکھا کہ سیلاب آئے، زلزلے آئے، تو پھر بھی ہم باز نہیں آئے۔ تو لگتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار ہے اور یہ وارننگ ہے۔ تو اب یہ اور دنیا آج جو بڑی بڑی قوتیں ہیں، بڑی طاقتیں ہیں، امریکہ جیسی، جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، سپر پاورز ہیں، حالانکہ سپریم پاور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی قوت ہے، تو انہوں نے مہلک ہتھیار بنائے، میزائل بنائے، نیوکلیئر بنایا، بہت کچھ بنایا، لیکن دیکھ لیا انہوں نے بھی کہ یہ ان سین ایک بیماری جو نظر نہیں آتی، اور اس کے سامنے یہ تمام طاقتیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ بے شک
یہ اور پھر اس جو نظر نہیں آتی جو یہ وبا، اور اس نے تمام مختلف مذاہب کے لوگوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سر بسجود کر دیا اور ان کی طاقت کو تسلیم کیا. تو ہمیں جہاں تک ہمارا تعلق ہے مسلمانوں کا اور پھر ہمارا پاکستان کا، تو ہمیں اس کا علاج جو ہے وہ کوئی علاج ابھی تک کوئی دوا نہیں آئی، کوئی ویکسین نہیں آئی، کچھ نہیں ہوا. اس کا علاج صرف اور صرف احتیاط ہے، اور احتیاط احتیاط اور احتیاط، اور احتیاط ہی ہے جس میں آپ اپنے گھروں میں ہی رہیں، گھروں سے نہ نکلے. اور بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس کرونا وائرس کا جہاں نقصان ہے وہاں کچھ فائدے بھی ہے کہ لوگوں کو گھروں میں بیٹھنے کا موقع فراہم کیا ہے. ورنہ اکثر مرد خاص طور پر گھروں میں زیادہ نہیں ہوتے تھے، باہر مصروفیات میں، کاروبار میں، نوکریوں میں رہتے تھے. اب تو وہ گھروں میں ہی بیٹھے ہیں. تو میں بلکہ ان تمام لوگوں سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ گھروں میں آئیڈل نہ بیٹھے، گھروں میں بھی وہ کام کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. وہ گھروں میں بیٹھ کر مطالعہ کریں، کتابیں پڑھیں، قرآن حکیم کی تلاوت کریں ترجمے کے ساتھ، اس پر غور و خوض کریں. اور جو پڑھے لکھے والدین ہیں، کیونکہ اب بچوں کے اسکول بند ہیں، تعلیم میں ناغہ ہو رہا ہے، تو جو پڑھے لکھے والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں. اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اس سے بہت کچھ اور پھر جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں ان کے پاس وقت ہے. وقت ویسے باہر اگر ہوتے ہیں، ہم مصروفیات میں ہوتے ہیں، بس کیجئے ہم شوٹنگ پر ہوتے ہیں تو نماز کے وقت نکل جاتے ہیں. بالکل صحیح. ہم یہی ہمارے لیے ہوتا ہے کہ وہ بھائی شوٹنگ ہو رہی ہے، شارٹ ہے، تو نماز کا وقت. اچھا قریشی صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ بہت سی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اس وقت. الخدمت فاؤنڈیشن ایک عرصے سے کام کر رہی ہے مستحقین تک راشن پہنچانے کا. جب بھی کوئی آفت آئے وہ فرنٹ فٹ پہ ہوتی ہے. اس دفعہ ٹی وی ٹوڈے اور الخدمت فاؤنڈیشن نے مشترکہ ٹرانسمیشن کے ذریعے مستحقین تک راشن پہنچانے کا کام کیا کہ جن کی کالز آتی ہیں ان تک راشن پہنچایا جاتا ہے. اس کاوش کے بارے میں، ٹی وی ٹوڈے کے بارے میں اور الخدمت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نہیں بسم اللہ، کئی تنظیمیں ہیں جو انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے، یہ کام کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی نہ کسی طرح خوشنودی حاصل کرنی ہے، اس کو راضی کرنا ہے، اور معافی کے طلبگار ہونا ہے. تو اور زیادہ جو اللہ کی خوشنودی آپ حاصل کر سکتے ہیں وہ لوگوں کی خدمت کر کے. وہ لوگ جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جن کا چولہا نہیں جل رہا کیونکہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، بالخصوص جو ڈیلی ویجز کے لوگ ہیں. بلکہ میں تو اس حوالے سے ایک بات کروں گا کہ ٹھیک ہے حکومت بہت کچھ کر رہی ہے، صوبائی، مرکزی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت کچھ کر رہی ہے. لیکن اس کے باوجود اب جیسے 1200 ارب روپے کا پیکیج دیا گیا، جس میں جو ایسے مستحق لوگوں کو 12 ہزار دیے گئے، تو جذبہ تو اچھا ہے، نیت بھی اچھی ہے پرائم منسٹر صاحب کی، عمران خان صاحب کی. لیکن میرے نزدیک یہ ہے کہ 1200 ارب بہت بڑی رقم ہے. یہ جناب آپ 12 ہزار جو دے رہے ہیں 3 مہینے کے لیے، مانے 4000 مہینہ. اب 4000 مہینہ غریب سے غریب شخص کے لیے بھی کچھ. بالکل صحیح، ان کا خیال ہمیں رکھنا ہے. سر بہت بہت شکریہ آپ کا مصطفیٰ قریشی صاحب اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے. بات تو ٹھیک ہے کہ اس وقت صرف حکومت نہیں بلکہ بہت سی این جی اوز جو اس وقت کندھا دے رہی ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ 1 ارب 5 کروڑ روپے تک آپ نے راشن تقسیم کر چکے ہیں، تو یہ تو بہت زیادہ اماؤنٹ ہے. اور شروع بھی اس وقت کیا کہ جب کسی تنظیم نے، کسی این جی او نے شروع نہیں کیا تھا. حکومت تو بہت دور کی بات ہے. دیکھیں، میں یہ جو مصطفیٰ قریشی صاحب نے بات کی ہے، پہلی بات سراج الحق صاحب نے یہی کی تھی کہ اللہ کی طرف رجوع. میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی بات ہے. اور اب آ کے حکومت نے بھی، ابھی میں دیکھ رہا تھا میڈیا پہ کہ انہوں نے یہ بات کی ہے صدر صاحب نے کہ آنے والا جمعہ جو ہے وہ ہم توبہ اور رحمت کا منانا چاہ رہے ہیں. رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، اور ویسے ہی رمضان المبارک کے اندر تو اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں. بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو قریشی صاحب نے فرمایا ہے کہ پوری قوم کو اللہ کی طرف اس وقت رجوع کرنا چاہیے، یہ بہت بڑی بنیادی بات ہے. اور رجوع
نماز ہیں، اذکار ہیں، قرآن کی تلاوت ہے گھروں کے اندر. عام طور پہ میں نے گھروں میں یہ دیکھا ہے، ابھی لوگوں نے بھی رپورٹ دی، ہم نے اپنے گھروں میں بھی دیکھا ہے کہ وہ خواتین اور بچے جو عام حالات میں نماز نہیں پڑھتے تھے لیکن ان حالات کے اندر انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی ہے. جن گھروں میں کبھی اذان نہیں ہوئی تھی آج ان کے چھتوں کے اوپر لوگ چڑھ کر اذانیں دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے اندر کسی نہ کسی درجے میں یہ چیز موجود ہے. رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ ہمیں اس حوالے سے سپورٹ کرتا ہے. اور اب حکومتی سطح پر بھی، یعنی نہ صرف یہ کہ زبانی طور پہ کہ توبہ ہم نے کرنی ہے، بلکہ عملی طور پہ بھی اس بات کا اعلان کریں کہ نہ صرف ہم توبہ اور رحمت کا مہینہ منا رہے ہیں بلکہ ہم سود سے توبہ کرنے جا رہے ہیں. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح اور ہے. ہم اپنی عدالتوں کے اندر اسلامی نظام کو لانے جا رہے ہیں. یعنی اس طرح سے جب پوری قوم مل کر توبہ کرتی ہے اور جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کرنے جا رہے ہیں پوری طرح سے ایمانداری کے ساتھ، کرپشن سے دور ہونے جا رہے ہیں، چلیں آپ کی جانب باتوں سچ کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ وہ جوائن چیز ہے. کیا ہے سر اس وقت چودھری جعفر اقبال صاحب نے، جو کہ سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. السلام علیکم چودھری صاحب. وعلیکم السلام. چودھری صاحب فرمائیے گا کہ اس وقت جو حکومتی اقدامات ہیں آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں انہیں، اور جو مختلف این جی اوز اور مخیر حضرات ہیں جو جذبہ ہے قوم میں، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیا کہیں گے اس پر؟ بہت شکریہ. بہت بڑی آفت ہے، بہت بڑا امتحان ہے انسانیت کے لیے، اور یہ صرف پاکستان نہیں، پورے دنیا کے اندر ساری انسانیت اس سے جو ہے وہ نبرد آزما ہے. سب سے پہلے تو ہمیں اپنے مالک کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور استدعا اور دعا کرنی چاہیے کہ وہ انسان کو وہ صلاحیت دے، وہ سوچ دے جس سے وہ اس کا مقابلہ کر سکے، اس کا علاج ڈھونڈ سکے، اور جو اس سے متاثر ہیں ان کا کفالت کا ذریعہ اور سہارا بن سکے. جی. حکومتی اقدامات، کوئی بھی حکومت ہو، چاہے وہ پاکستان کی ہے، برطانیہ کی ہو یا امریکہ کی ہو، کسی حکومت کے بس میں نہیں کہ وہ کسی آفت کا اور کسی اللہ کی طرف سے کوئی جو آزمائش اور امتحان آئے وہ اکیلے اس میں کوئی جو ہے وہ کردار ادا کر سکے. بالکل. پاکستانی قوم، میں نے اپنی جو ہے وہ عملی طور پہ جن مواقع پہ دیکھا ہے، جب 2005 میں زلزلہ آیا تھا کشمیر، بالا کوٹ اور یہ سارے علاقے میں، 2010 میں پھر دریائے سندھ کے اندر بہت بڑا سیلاب آیا تھا، تو ان دونوں مواقع پہ بھی، اور ابھی تیسرا یہ سب سے بڑا ہے. اس وقت کچھ حصے متاثر ہوئے تھے، آج پورا ملک جو ہے اس کو اس سے جو ہے وہ پالا پڑا ہے، واسطہ پڑا ہے اور اس آزمائش سے گزر ہے. تو الحمدللہ مسلمان ہونے کے ناطے سب سے پہلی بات ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے سے، اور جو ہم نے اپنے دین سے سیکھا ہے، تو ہم جب اس راستے پہ چلتے ہیں تو ہمیں بہت ساری مثالیں صحابہ اکرام کی آج بھی زندہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. بے شک. اور آج بھی عملی طور پہ اگر صرف حکومت کی بات کریں، حکومت اپنی جگہ، ڈاکٹرز کو، ہاسپٹلز کو، ادویات، دوسری تیسری چیزیں، ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے وہ اساتذہ ہیں، چاہے سول بیوروکریسی ہے، پولیس کے ہیں، پیرا ملٹری، ملٹری، جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے اپنے محاذ پہ ہر طرح سے کام کر رہے ہیں. اسی طرح عوام، اگر آپ اس میں مخیر حضرات کی بات کریں، سوشل ورکرز کی بات کریں، پولیٹیکل ورکرز کی بات کریں، تو ہر شخص اپنے اپنے، میں نے تو اپنے حلقے کی، اپنے ضلع کی اگر بات کروں تو ایک گاؤں سے لے کے ملک کی سطح پہ ادویات فراہم کرنی ہو، کسی کو ہاسپٹل تک پہنچانا ہو، یا کوئی ایسا فرد جس کے ہاں راشن نہیں، بے روزگار ہوا ہے، ان تک اللہ تبارک تعالیٰ کا دیا ہوا رزق پہنچانے کا اہتمام کرنا ہو، تو لوگ اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں سر چودھری صاحب اس حوالے سے کہ جو یہ تمام تر معاملات ہیں، جو وبا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ جب زلزلہ آیا، جب سیلاب آیا، تو اس میں دیکھا کہ حکومت اور اپوزیشن سیم پیج پہ تھی. تو اس وقت حکومت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلے، تمام صوبوں کو بھی اور تمام اپوزیشن جماعتوں کو بھی؟ حکومت کی ہمیشہ جو بھی پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے یا صدر ہاؤس میں بیٹھا ہوتا ہے، اس نے لیڈ کرنا ہوتا ہے، لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں. بالکل. اور اسے جب لیڈ کرنا ہے تو لیڈ کرنے کے معنی یہی ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو، چاہے وہ سیاست سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ رفائی ادارے ہیں یا پاکستان کے وہ انسٹیٹیوشنز ہیں جو کسی بھی حالت میں اپنا یہ کردار ادا کرتے ہیں، ان سب کو گائیڈ لائن دینا، ساتھ لے کے چلنا، یہ ان کا کام ہے. بالکل صحیح. اگر اس طرف آئیں تو میں بہرحال یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ وزیر اعظم صاحب ابھی تک ناکام ہیں. وہ نہ تو اپوزیشن جماعتوں کو، نہ اپوزیشن اگر نام نہ بھی لیں آپ، پارلیمان کے اندر بیٹھی ہوئی جماعتوں کو، یا جو صوبائی حکومتیں ہیں یا جی بی اور آزاد کشمیر کی حکومت ہے، ان کو ساتھ لے کر چلنے میں ابھی تک ناکام ہیں. انہیں چاہیے بڑے پن کا مظاہرہ کریں. جی.
अपना प्राइम मिनिस्टर वाला रोल अदा करें और उस ऐवान की जो 18 करोड़ अवाम का नुमाइंदा ऐवान है, उस ऐवान की जो इकदार हैं उनको सामने रखते हुए वो पार्लिमान की कमेटी तश्कील दें और जितने भी सियासी रहनुमा वहां मौजूद हैं, जो जमातें पार्लिमान के अंदर हैं, उनके पार्लिमानी रहनुमाओं को अपने साथ बिठाएं और मिलकर एक प्लान तैयार करें, मिलकर उसके ऊपर अमल करें, वज़ीर आला को साथ मिलाएं, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को साथ बिठाएं, ताकि पूरी कौम के अंदर ये जो पिछले दिनों भी सिंध गवर्नमेंट कुछ कह रही है, फेडरल गवर्नमेंट कुछ कह रही है, तो उस हैजानी कैफियत से भी हम निकल सकें। बिल्कुल सही है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी जाफर इकबाल साहब सीनियर रहनुमा नून लीग गुफ्तगू कर रहे थे। सर आखिर में आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे अलखिदमत की जानिब से और अपनी जानिब से? देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर ये बात फरमाई है कि मसलुल्लज़ीन युनफ़िकून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बा, जो बंदा अल्लाह के रास्ते में एक दाने की मिसाल दी है कि एक दाना लगाता है ना तो उससे 7 कौंपलें निकलती हैं और उसमें 700 दाने आ जाते हैं, तो वो एक दाने से 700 दाने हो जाते हैं और रमज़ान मुबारक में ये दाने कई गुना बढ़ जाते हैं, ये नेकियां बढ़ जाती हैं। मैं मुखय्यर हज़रात से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अलखिदमत फाउंडेशन के साथ आप अगर एतमाद करते हैं या किसी के साथ भी, लेकिन इन गरीब लोगों के लिए TV टुडे के ज़रिए से, अलखिदमत के ज़रिए से आप भी मैदान अमल के अंदर आएँ और अल्लाह के रास्ते में इसको ख़र्च करें। एक तो ये है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अभी बात ख़त्म नहीं हुई, अभी ये बात थोड़ी आगे की तरफ बढ़ रही है, अल्लाह हमें महफूज रखे। यानी 1 महीना मज़ीद आगे की तरफ ये जो चीज़ें जा रही हैं, इसके अंदर जो बात की गई है वो यही है कि एहतियात बहुत ज़रूरी है और इस एहतियात को मद्देनज़र रखते हुए मेरा ख्याल है कि चलना चाहिए। और लोगों ने एहतियात की है, वैसे आम तौर पे तो यही बात आ रही है कि लोग एहतियात नहीं कर रहे, लेकिन हम तो गाँव में, देहातों में भी हर जगह ये देख रहे हैं कि जो लोग पहले एक हफ़्ते में कई दफ़ा अपने रिश्तेदारों के घर जाते थे, 1 महीने में कई दफ़ा जाते थे, इस महीने पूरे के अंदर नहीं गए और लोग परेशान हैं इस बात से। तो मैं समझता हूँ लोगों ने एहतियात भी की है, लेकिन जो लोग अब इसको गैर संजीदा ले रहे हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि आने वाले दिन और ज़्यादा ख़तरनाक हैं, लिहाजा इस पर एहतियात करनी है। जब एहतियात करेंगे, हुकूमत की तरफ से भी लॉकडाउन होगा, सख्ती होगी, तो गरीब लोगों के अंदर और उनकी ज़रूरियात में बिल्कुल सही, शऊर उजागर करने की ज़रूरत है, उनके अंदर इजाफा होगा, लिहाजा उनकी ज़रूरियात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज़ुबैर गोंदल साहब, आपने आज ज्वाइन किया। नाज़रीन, बिल्कुल सही बात है कि इस वक्त आप क्वारंटीन तो किया है अपने आप को, लेकिन बाज़ारों में जितना रश देख रहे हैं, जितना ट्रैफिक हम सड़कों पर देख रहे हैं, ये बेहतियाती नहीं करनी चाहिए। इस वक्त एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए। ये बात यकीनन है कि पाकिस्तान में उस हद तक लोग मुतासिर नहीं हुए, उस हद तक अमवात वाक़ नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये कोरोना वायरस जो है वो ख़त्म हो चुका और हम घरों से बाहर निकल आएँ। हमें एहतियात करनी है, बार बार हाथ धोने हैं और इसके अलावा खुसूसन बाहर निकलने से परहेज़ करें, घर में रहें जब तक ये वायरस मौजूद है। जब हम घर में रहेंगे, एहतियात ज़रूर करेंगे, अपनी फैमिली को महफूज रखेंगे, इर्द गिर्द के लोगों को भी महफूज रखेंगे, सबसे बड़ी ज़रूरत यही है। कोरोना रिलीफ मैराथन ट्रांसमिशन जो है वो जारी रहेगी। एक ब्रेक के बाद, हेडलाइंस के बाद फिर से हाजिर होंगे। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा उसूल, हमारी सहाफत, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। TV टुडे, खबर सबसे पहले। सियासत और हालात हाज़िरा, रियासती इदारे और अवाम की किस्मत। आज का दिन, आज की हुकूमत, आज की सियासत, आज की अदालत।